نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سیرت کا سبق سنتے وقت درود و سلام کا اہتمام کیجیے، کیونکہ درود شریف روزی میں برکت لاتا ہے۔ درود و سلام گھریلو جھگڑوں کا علاج ہے۔ درود و سلام بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے۔ درود و سلام زندگی کو بامقصد بناتا ہے۔ درود و سلام نیک خوابوں کا سبب ہے۔ درود سلام علم کی روشنی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سبق نمبر 112 پڑھیں گے، جس میں موجودہ قدرتی آفات میں وصف نبی کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے عالم کے حسن ہیں کہ جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا اور ہم نے رب کو پہچانا۔ آپ کے ذریعے سے ہمیں نیکی بدی، اچھائی برائی، گناہ اور ثواب کا فرق معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی ہمیں جینے کا سلیقہ اور شعور اور اخروی زندگی کی نوید ملی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، خاتم النبیین۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے مقام کی عظمت رفظ کا کیا ٹھکانہ۔ جہاں باری تعالیٰ کا نام آتا ہے وہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا نام مبارک آتا ہے۔ کلمہ طیبہ آپ کے شرف کی دلیل ہے۔ کلمہ شہادت آپ کی صداقت کا ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو ایسا بنایا کہ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی بنایا ہے، نہ بعد میں کوئی بنائے گا۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے ارفع، سب سے انور، سب سے عالم، سب سے احسب، سب سے انسب، تمام کلمات مل کر بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر سارے جہاں کے جن و انس مل کر بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم شان اقدس سیرت طیبہ کے بارے میں لکھنا شروع کریں تو زندگیاں ختم ہو جائیں، مگر رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جس ہستی کا ذکر مولا کائنات بلند کرے، جس ہستی پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود و سلام بھیجے، جس ہستی کا ذکر اللہ رحمان رحیم ساری آسمانی کتابوں میں کرے، جس ہستی کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کروٹ بدلنا، کھانا پینا مومنین کے لیے باعث نجات، باعث شفا، باعث رحمت، باعث ثواب، باعث حکمت، باعث دانائی ہو، اور اللہ رب العزت کی ذات نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم ذات کبریا کو مومنین کے لیے باعث شفاعت بنا دیا ہو، اس ہستی کا مقام اللہ اور اللہ کا نبی جانے۔ پھر اس ہستی کے متعلق سب کچھ لکھنا انسانوں اور جنوں کی بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بے شمار خصوصیات عطا فرمائی ہیں، جن کو لکھنا تو درکنار سارے جہان کے آدمی اور جن مل کر گن بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس الفاظ ان کی تعبیرات سے بہت بلند بالاتر ہیں۔ آپ کائنات کا مجموعہ حسن ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا۔ اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئی، اور باقی سب مستور نہیں۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی۔ اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان الفاظ میں بیان کیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہو۔
غرض ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالی وسلم جس وقت اس جہان فانی میں تشریف لائے تو یہ دنیا اس وقت تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عرب کے رگزار میں جہالت کی آندھیاں چل رہی تھیں، بت پرستی عام تھی، کمزوروں کو کچلا جا رہا تھا، عورتیں بے توقیر سمجھی جاتی تھیں، خانہ کعبہ میں پتھر کے بے جان بتوں کو معبود بنا کر پوجا جاتا تھا۔ مگر اسی ماحول میں ایک ایسا چراغ روشن ہونے والا تھا جس کی روشنی قیامت تک انسانیت کا راستہ منور کرنے والی تھی۔ یہ چراغ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہی رہی کہ ان کے تمام انبیاء عام انسانی طرح ہوں، مگر دلوں کو اجالنے اور معاشروں کو بدلنے کے لیے غیر معمولی صفات کے حامل ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اسی سنت کے مطابق دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے عام انسان کی طرح زندگی گزاری، خوشی اور غم کے ذائقے چکھے، بھوک اور پیاس محسوس کی، محنت مزدوری کی اور معاشرے کا حصہ بن کر اپنے کردار سے دنیا کو یہ سکھایا کہ عظمت کا سرمایہ اخلاق اور کردار کی بلندی ہے۔ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین، امن عافیت شفقت محبت کا مجمع، خلوص الفت علم و سکینت کا مرکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین گفتار، اعلیٰ کردار، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، ہر دم درگزر معافی کا اعلیٰ معیار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم شریعت طریقت میں اصلاح فلاح اور عظمت اشرفیت آدم کی بقا ہے۔ آپ فتنہ و فساد کی بےخونی، امن سلامتی کی ترقی کے لیے مبعوث ہوئے۔ آپ کی رسالت مکارم اخلاق، رحمان رحیم پروردگار کی نعمت عظمیٰ کے اہتمام کے لیے ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری ہوئی، یہ دنیا جہالت گمراہی کی گٹر ٹوپ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہی تھی۔ ایک طرف کفر و جہالت دور دورہ تھا تو دوسری جانب کون سی معاشرتی، سماجی، اخلاقی برائی تھی جس میں یہ دنیا مبتلا نہیں تھی۔ عورت کو بطور انسان قبول کرنے سے انکار کیا جا رہا تھا۔ اس سے اس کا دربار سے ننگ آر بنا دیا گیا تھا کہ بچی کو زندہ درگور کرنا عام معاشرتی چلن ہو گیا تھا۔ شرک، بت پرستی کے عادی اس معاشرے میں قبیلی عصبیت، زید اناپرستی کا عالم یہ تھا کہ کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پر جھگڑا، سود، بددیانتی، بدکاری، بدماشی، جوا، جھوٹ، فریب، شراب نوشی وغیرہ کو برا نہ جانا جاتا تھا۔ اپنے جیسے انسانوں کو غلام بنا کر ان پر ظلم اور جبر و روا رکھنا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ ایسے حد سے گزرے ماحول میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانی کی نجات دہندہ بن کر مبعوث ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق سے حتی کہ حیوانوں، پرندوں، نباتاتی حیات سے محبت تھی۔ آپ کو خالق کائنات نے دل ہی ایسا دیا تھا کہ جس محبت کے زمزم میں رواں دواں رہتے۔ اپنے اہل و عیال سے محبت، حسن سلوک کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اہل ایمان کی اعلیٰ ترین اخلاقی خوبی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم معاشرے کے عام معاملات میں سرگرم رہے۔ کم عمری میں حوازن کے حملے کے وقت آپ نے اپنے چچاؤں کے ساتھ عام کام کیا، تیر پکڑانے جیسی خدمات انجام دی۔ جوانی میں آپ حلف الحصول جیسے معاہدے میں شریک ہوئے جو مکہ کے چند قبائلی درمیان مظلوم کا ساتھ دینے، ظالم کا مقابلہ کرنے کا عہد تھا۔ آپ نے بعد میں فرمایا، میں عبداللہ بن جدعان کے گھر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا جس کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو میں اسے نہ چھوڑوں گا، اور وہ اسلام میں بھی مجھے اس کی طرف بلایا جائے تو میں لبیک کہوں گا۔ 35 برس کی عمر میں جب بارش اور سیلاب سے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم قریش کے ساتھ مل کر اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ حجر اسود رکھنے پر جب قبائل میں جھگڑا ہونے لگا تو آپ نے نہایت حکمت سے معاملہ سلجھایا۔ ایک چادر بچھوائی، اس پر پتھر رکھا اور کہا کہ ہر قبیلہ ایک ایک کونا پکڑ لے۔ یوں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کیا اور ایک بڑے فتنے کو ٹال دیا۔ اللہ تعالیٰ جب اقوام کو سزا دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کی زد میں صرف بغاوت کرنے والے ہی نہیں آتے بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کا نشانہ بنتے ہیں، اور اس سلسلہ میں قانون خداوندی کی تشریح جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مختلف ارشادات میں خود فرمائی ہے، جن میں سے اس وقت 2 روایات کا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک روایت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں نافرمانی کے اعمال عام ہو جائیں، دوسرے لوگ اس بات پر قدرت رکھتے ہوں کہ وہ نافرمانی کے اعمال کو روک سکیں، وہ اس کے لیے متحرک نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ سب پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت صدیق اکبر ہی نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے روک سکتے ہوں لیکن روکنے کی کوشش نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا سب کو دیتا ہے۔
یہ سوال کہ جو لوگ خود گناہ، نافرمانی اور بغاوت میں شریک نہیں ہیں وہ آخر سزا میں کیوں شریک ہوں گے؟ اس وقت بھی ذہن میں آیا تھا جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون خداوندی کی مذکورہ بالا وضاحت فرمائی تھی۔ المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ لیا تھا کہ کیا نیک لوگ بھی اس عذاب کا شکار ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس دنیا کے عذاب میں وہ بھی دوسروں کے ساتھ شریک ہوں گے، البتہ آخرت میں سب لوگ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ ان ارشادات کو سامنے رکھا جائے تو اقوام عالم کے لیے دنیا آخرت میں سزا و عذاب کے ضابطے الگ الگ دکھائی دیتے ہیں۔ کسی فرد کی ذاتی ایمان اور کردار آخرت میں اس کی نجات کا باعث بنے گا اور وہاں یہ چیزیں اس کے کام آئے گی، لیکن دنیا میں کسی قوم پر خدا کے عذاب سے بچنے کے لیے ذاتی نیکی، ایمان کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ سوسائٹی کو نافرمانی، گناہ، بغاوت کے ماحول سے نکالنے کے لیے محنت کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص خود ذاتی طور پر نیک ہے لیکن سوسائٹی میں بغاوت، عصیان کے خلاف جدوجہد میں شریک نہیں ہے تو دنیاوی عذاب میں وہ بھی شریک ہوگا۔ پھر اس معاملے میں فیصلہ چند افراد پر نہیں بلکہ عمومی ماحول اور اجتماعی صورتحال کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اس کا ذکر بھی ابوبکر صدیق کی اس روایت میں موجود ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کے مطابق دنیا میں کسی قوم پر اجتماعی سزا کے لیے چند افراد کا گناہ، بغاوت کے ماحول کے خلاف متحرک ہونا کافی نہیں، بلکہ غلبہ اور کثرت کی بنیاد پر قدرت خداوندی سزا کے لیے حرکت میں آتی ہے۔ اس پس منظر میں ہمیں افراد اور طبقات کی نیکی یا گناہ کے دائرے میں سوچنے کی بجائے قومی اور عالمی سطح پر مجموعی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اس علمیے کے اسباب کا جائزہ لینا چاہیے اور نسل انسانی بالخصوص مسلم امہ اور پاکستانی قوم کو ان سے آگاہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں قدرتی آفات کے ظاہری اسباب سے انکار نہیں ہے، اسباب کے درجے میں یقیناً وہی ان آفات کا باعث بنتے ہیں اور ہمیں اسباب کی دنیا میں احتیاط، تحفظ کے تمام ذریعے اختیار کرنے چاہیے، لیکن یہ حقیقت بھی ہر وقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسباب کے پیچھے بھی ایک قوت ہے جو یہ اسباب پیدا کرتی ہے، ان سے کام لیتی ہے، انہیں کبھی کبھی بیکار بھی کر دیتی ہے اور انہیں ہر لحاظ سے اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے۔ اس قوت کی منشا اور رضا و ناراضی سے بے نیاز، بے پرواہ ہو کر ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اس وقت من حیث القوم ہمیں کڑے احتساب کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قدرتی آفات صرف عذاب نہیں ہوتی بلکہ اکثر اوقات انسانوں کی بدعنوانی کا صلہ اور اخلاقی انتظامی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو اس وقت خدا نخواستہ بالاکوٹ میں دوبارہ زلزلے کا خطرہ موجود ہے، لیکن غیر ذمہ دار حکام نے وہاں کی آبادی کو ایک فعال فالٹ لائن پر آباد کر رکھا ہے۔ نالائق حکام سائنسی شواہد خطرات کو دانستہ طور پر نظر انداز کرتے ہیں اور ایک ممکنہ قدرتی آفت کو انسانی ہاتھوں سے رونما ہونے والی شدید مصیبت مشکل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایسی مصیبت کو محض گناہوں کی وجہ سے عذاب قرار دینا اور معاشرے کے عام لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں پھیلانا کوئی معقول کام نہیں ہے۔ اہل علم کے مطابق مسلمانوں کو پہنچنے والی مصیبت کو محض عذاب قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ مصیبت میں جان گنوانے والی حدیث مبارک کی روح سے شہید ہے۔ اس وقت دہشت گردی، معاشی مشکلات، غربت اور مہنگائی جیسے مسائل نے پہلی لوگوں کو شدید مسائل سے دوچار کر رکھا ہے اور اب یہ موسمیاتی آفت ایک نئے چیلنج کے طور پر سامنے ہے۔ اس مشکل وقت میں ہمیں مایوسی سے بچنا چاہیے اور بحیثیت قوم مکمل عزم و استقرار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن احتساب ضروری ہے۔ ہمارے پاس ایسے قوانین اور ادارے موجود ہیں جو احتساب، انصاف، نظم و نسق کی بحالی میں معاون ہو سکتے ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ان قوانین کو صرف کاغذ پر نہ رہنے دیا جائے بلکہ ان پر عمل درآمد بھی کیا جائے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں عدل، انفرادی، اجتماعی ذمہ داری نبھانے اور اپنے حصے کی محنت کا درس دیتی ہیں، اور یہی وہ اصول ہیں جن کی روشنی میں ہمیں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ ہم اپنے دین کے اصولوں پر عمل پیرا ہوں، یقین، توکل، جدوجہد کا راستہ اختیار کریں تو بفضل تعالیٰ ہمیں موجودہ مشکلات سے نجات مل سکتی ہے۔ آپ کی سیرت امت کے صاحب خیر مالدار افراد کے لیے مشعل راہ ہے۔ جس طرح اپنی جان اللہ کی راہ میں لگانے والے ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں، اس طرح اپنے حلال پاکیزہ مال کو راہ خدا میں صرف کرنے والے بھی اپنے صدقات جاری کے ذریعے قیامت تک اپنے اعمال حسنہ کا کھاتہ جاری رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج ملک کے اکثر علاقوں میں بارشوں، طوفانوں نے تباہی مچا رکھی ہے، جس سے ہزاروں خاندان متاثر ہوئے ہیں اور امداد کے منتظر ہیں۔ اہل خیر حضرات کو آگے بڑھ کر
خود یا معتبر رفائی اداروں کے ذریعے اپنے متاثرہ بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اب بھی دانشمندی اور دور اندیشی کے ساتھ فیصلے نہ کیے تو آنے والی نسلیں بھی انہی مسائل سے دوچار رہیں گی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت، ادارے اور عوام سب مل کر اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں اور اس رحمت کو زحمت بننے سے روکنے کے لیے سنجیدہ اور عملی اقدامات کریں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قدرتی آفات قدرت کی طرف سے سزا اور عذاب ہی کی صورت ہیں جو نسل انسانی کو آسمانی تعلیمات سے دستبرداری اور ہمیں یعنی پاکستانی قوم کو قرآن سنت کے احکام و نظام سے روگردانی پر تنبیہ کرنے اور ہمارا رخ صحیح کرنے کے لیے سامنے آئی ہیں۔ گویا نسل انسانی کی مجموعی بغاوت کی سزا اس کے ایک حصے کو ملی ہے اور پاکستانی قوم کی مجموعی بدعہدیوں کی سزا اس کے ایک حصے کو بھگتنا پڑی ہے۔ اور ہم نسل انسانی پاکستانی قوم کو ایک وجود جسم شکل میں تصور کریں تو یہ بات سمجھنا مشکل بھی نہیں ہے کہ جسم کا صرف ایک حصہ مثلا زبان جرم کرتا ہے لیکن سزا باقی جسم کو بھگتنا پڑتی ہے، جبکہ جرم کرنے والا اکثر اوقات خود اس سزا سے بچ جایا کرتا ہے۔ اگر ہم ان قدرتی آفات کو قدرت کی ناراضگی کی علامت سمجھیں اور ہم سب کی زبانوں پر استغفار جاری ہو جائے تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ بھی زندہ ہوگی اور قدرت الہی کا غصہ بھی کم ہوگا۔ پھر کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنی مشکلات مسائل کے ظاہری اسباب کے تعین اور ان کے سد باب کی ضروری تدابیر کے ساتھ ساتھ ان اسباب کو وجود میں لانے اور ان پر اصل کنٹرول رکھنے والی ذات کی خوشنودی اور ناراضگی کا لحاظ رکھنے کا بھی اہتمام کریں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم آیات کا ہر لمحہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم اپنے کردار کو نکھار لیں تو دنیا کا سب سے تاریک ماحول بھی ہماری روشنی سے جگمگا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے نہایت مختصر مدت میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ تاریخی عالم اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیش کردہ کلمہ حق جس دل میں اترا اس کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرح کی معاشرتی آلودگیوں میں لتھڑا ہوا ماحول ایسے پاکیزہ معاشرے میں تبدیل ہو گیا اور عرب کے بدو ایسے تہذیب اشنا ہوئے کہ آج کی مہذب ہونے کے دعوے دار دنیا ان کے قدموں کی خاک کو چھونے سے بھی قاصر ہے۔ آپ نے ہر طرح کی خرافات مسائل علام میں الجھی ہوئی دنیا کو گتھیوں کو کچھ اس انداز میں سلجھایا کہ دنیا آج بھی انگشت بدنداں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم امن سلامتی کا جو راستہ دنیا کو دکھایا، امانت دیانت کا جو سبق پڑھایا، اسراف تبذیر سے بچا کر اعتدال میانہ روی سے روشنار کرایا، فحاشی بے حیائی سے ہٹا کر وقار متانت اور حیا کی راہ پر لگایا، بدلے اور انتقام کے بجائے عفو و درگزر پر عمل کر کے دکھایا، عبادت ہی نہیں سیاست اور تجارت میں بھی رہنمائی کی، حرام اور حلال میں تمیز کرنا سکھایا، علم و عمل آسائش دنیا، جہاد کو مومن کی متاع قرار دے کر جہالت اور راہبانیت کی جڑ پر تیشہ چلایا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کمزور افراد، طبقات، عورتوں، بچوں، مسکینوں، یتیموں اور محکوموں سے بہتر سلوک کی ترغیب دی اور ان کے ساتھ غیر اخلاقی رویہ اختیار کرنے سے سختی سے منع فرمایا اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی وعید سنائی۔ غرض ہے کہ ایک فرد کی ذاتی زندگی سے لے کر قومی بین الاقوامی معاملات تک ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بہترین رہنمائی اور اس کا کامل عطا فرمایا۔ آج دنیا کمزوروں مظلوموں کے حقوق کا اظہار اعلان کرتی ہے اور اس کے لیے قوانین بھی وضع کیے جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کا صحرا دور حاضر کے سر باندھتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ معاشرے کمزور بے بس انسانوں کے حق میں سب سے پہلے آواز اٹھانے اور ان کے حقوق کی حفاظت اور صیانت کے لیے اقدامات کرنے کا اعزاز اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہی کو حاصل ہے۔ آج بھی انسانیت خصوصاً امت مسلمہ کے لیے ذلت خواری، غربت افلاس، بے وقاری اور زوال سے نجات کی واحد صورت اس حسن پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محدود مدت مخصوص زمانے کے لیے رہبر اور علماء بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ ان کی ذات اقدس رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے بہترین نمونہ اور کامل رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق محبت کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کو لازم قرار دیے گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ کہہ دو اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق چلانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اپنی زندگی، اپنے ماحول، اپنے معاملات کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم زندگی کے مطابق ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم زندگی کو مشعل راہ بناتے ہوئے اپنے معاشرے میں اخوت کی وہی پھول کھلائیں گے جو خاتم المرسلین کی زندگی کا خاص ہیں۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اپنے حبیب اور اس کے پاک گرانے کے صدقے میں ہم سب کے گناہ بخش دے اور اس امت کو مشکلوں سے نکال دے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت پیدا فرمائے، آمین۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
میں مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 113 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔